دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے التجا کرتا ہوں. میری آلریڈی زندگی بہت عذاب میں کر رکھی ہے. مثال کے طور پر آج مریم بی بی خانے وال گئی تھی. کوئی تقریباً 300 سے 400 کے قریب جو ٹرولز ہیں ان کے، جن میں سے 4-5 کو تو میں جانتا ہوں. نصرت جاوید زندہ ہو یا مر گئے ہو، دیکھ رہے ہو ہجوم، دیکھ رہے ہو پبلک، یہ ہو رہا ہے مستقل. اچھا، یہ طے کر لیا گیا ہے. میں ایک بات آپ نے چونکہ آپ چھیڑ ہی دیا ہے، میں ہمیشہ چھیڑ دیتی ہوں، تو میں ہاتھ اٹھا کر خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2016 آنورڈ شدید زیادتی ہوئی. ان کو باقاعدہ ایک جوڈیشل کانسپریسی کے تحت، سوائے یہ کہ بھٹو صاحب کی طرح پھانسی لگانے کے، لیکن ذلیل و رسوا کیا گیا، روزانہ گھسیٹا گیا، جی آئی ٹیز بنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ان کی بیٹی مریم نے، جو بہت لاڈلی بچی گھر میں گڑیا کہلاتی، انہوں نے بڑی دلیری سے، بہرحال بی بی 3rd کلاس جیل کے اندر زمین پر سونا مذاق نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کو بچھو کاٹتا ہے، اور بچھو کاٹتا ہے، اور وہاں کا بچھو زہریلا بھی ہوتا ہے پوٹوہار کا، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ قربانیاں، یہ مزاحمت اس وجہ سے کرنی تھی کہ بالآخر یہ محسوس ہو کہ آپ کسی سے سیٹیں مانگ رہے ہیں یا اقتدار مانگ رہے ہیں. انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت یہ کرتی پائی جا رہی ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے، اور وہ خود جیسے بات کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے. دیکھیے الیکشنز جو ہے نا بی بی، الیکشنز کا مطلب ہی یہ ہے کہ کتنا بھی مینیپولیٹو ہو، کتنا بھی کنٹرول ہو، سب کچھ ہو، آپ یہ کم از کم جھانسا ضرور برقرار رکھتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہے. نہیں، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ نہ بھی ہو، لیکن یہ ہو کہ چلو جی، ایک اگر سامنے امپائر بھی بیٹھا ہے جس نے سیٹی بجانی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ جو ہے مقابلہ کم از کم ہونے دے رہا ہے. یعنی دس شوڈ اپیئر کبھی کوئی لڑائی ہو رہی ہے. اس میں کل کے بارے میں مجھے کافی وہ لوگ جن پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل میاں صاحب کی طبیعت واقعتاً خراب تھی. اچھا، لیکن مریض کی موشن سکنس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. کون سی مری والی بات آپ کر رہے ہیں؟ ایک تو پہلے بھی چند دن پہلے آئے تھے. میں وہی کچھ کہہ رہی تھی کہ اس کے کوئی آفٹر افیکٹس تو نہیں تھے. نہیں، غالباً کو ملاقات ہوئی تھی. میں وہی کہہ رہی ہوں، کوئی آفٹر افیکٹس تو نہیں تھے. پتہ نہیں کس سے ملے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کسی سے یہاں پہ آئے تھے 2 دن کے لیے نا، باپ اور بیٹی دونوں. تو ان کی کوئی ہوئی ہوگی کسی سے ملاقات شاید. میرا خیال ہے یہ وہ نہیں ہے. اچھا، وہ نہیں. واقع مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کو اب یہ شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود ان کی جماعت کو اتنی سیٹیں اپنے طور پر نہیں گی کہ وہ ایک مضبوط حکومت بنا کر وہ جو منشور بنا رہے ہیں، جو میٹنگز کر رہے ہیں، ڈیلیور کر لیں. تو اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ ویری سٹلی بیک سیٹ تھوڑی سی لیتے ہوئے، لیٹ بیک ہوتے ہوئے مریم بی بی کو آگے کر رہے ہیں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا ایز منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب، تو وہ بھی ایسے کریں. اچھا، یہ میرا خطرہ ہے. ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. اگر ٹرول مجھے گالیاں نہ دیں، مجھے وضاحت کر دیں کہ نہیں بھیا آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو میں بہت خوش ہوں. نصب، ایک چیز جو بار بار ابھی سنا نے بھی بات کی اور جو بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز منشور اپنا بناتی ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے. اتنے الیکشنز آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے، اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. بٹ بائی اینڈ لارج ایک سمبولک چیز تو ہے آپٹکس کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو منشور ہے وہ غالباً 25 تاریخ کو شاید آ رہا ہے. دیٹس اونلی لائک اباؤٹ واٹ 15 days before the election. No, not even, sorry, 13 days before the election. مطلب کیا اتنا ان کو کانفیڈنس ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے؟ I mean, they're the least bit interested in campaigning. ڈاکٹر صاحب آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، یہ منشور وغیرہ یہ بہت پڑھی لکھی آپ بات کر رہی ہیں. وہ 25 کو آئے گا، وہ غالباً منشور کم ہوگا. وہ ہوگا، وہ کوئی ایک ریسیومے ٹائم نہیں دیا جاتا اصل مالکوں کو کہ جناب نگہبانوں کو کہا جائے گا کہ نگرانوں سے ہم اس طرح بات آگے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے بات. دیکھیے اصل بات ہوتی ہے انتخابی مہم. مثال کے طور پر آپ جو مرضی کہہ لیں تحریک انصاف کو، آپ نے ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا نا. اب آپ جائیے سوشل میڈیا پر، ان کے جو بہت سارے جو نشانات ہیں اس کے معاملے میں انہوں نے بڑی اچھی ویژول جو ہیں وہ یعنی میسیجنگ بنائے ہیں. مثلا ریڈیو ہے،
اگر نشان تو ایک خاتون ہے وہ صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ یوں ٹیپ لگاتی ہے اور وہاں پہ کبھی آواز آ رہی ہے بانی کی کہ خطاب ہے, یہ ہے وہ. اٹس ویری کریٹو. اچھا, آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے, انرجائز ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ جو بھی فیصلے کو اچھا کہو یا برا کہو, اس انتخابی عمل سے گزرنے کے بعد تحریک انصاف ایک باقاعدہ ایک جذباتی ایک یعنی تنظیم بن سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں, مثال کے طور پر اب آپ خود بتائیے, جب میاں صاحب تشریف لائے 21 اکتوبر کو, اس کے بعد یہ سب سے پہلے کہاں گئے ہیں؟ بلوچستان. وہاں انہیں باقاعدہ ایک الیکٹیبلز یوں دیے گئے کہ سر یہ لیں آپ, اور میسج ہمیں یہ دیا گیا, یہ ہوٹل سے باہر نہیں نکلے کہ صاحب چونکہ بڑے دور رس ہے نا تو ایسا ہے, اس دفعہ طے یہ ہوا ہے کہ وفاق میں بھی میاں صاحب بیٹھیں گے اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی. جی تالیاں, مان لیا. اب آپ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں حافظ آباد سے. You have been the Prime Minister of this country for 3 times. آپ حافظ آباد میں جو 10 منٹ بولتے ہیں میاں صاحب خدا کے لیے لوگ چاہتے تھے, اور بلوچستان جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے صوبائی حکومت بنانی ہے, آپ ایک لفظ نہ کہہ پائے. آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جہاں پہ آپ اپنے موٹر وے یاد دلاتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو ضرورت ہوئی کہ اس طرح آ جاتا, چلیں آپ ایبٹ آباد کا نام نہ لیتے, اس کا تو لے لیتے. کچھ تو کہیں کہ بھئی جہاں پہ کہیں غصہ کو تھوڑے سے بندے کو چڑ آئے, کوئی ضد آئے, اس کے اندر ایک بات آئے, وہ والی وہ نہیں آئی. اب دیکھیے یہ ایک اس کو ہیومن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو ایران والے کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی شہری نہیں تھے, یعنی بلوچ تھے, مر گئے کوئی بات نہیں. یہاں سے ہوتا ہے تو پھر ایران کہتا ہے کہ ہاں یہ ایرانی نہیں تھے. لیکن دونوں طرف سے کولیٹرل ڈیمیج کا کون ہو رہا ہے؟ بلوچ. کیا وہ پاکستان کا بلوچ جو ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی حکومت ہوگی ہماری اور اسلام آباد میں ہوگی, ان کے بارے میں آپ ایک لفظ نہیں بول پاتے؟ 3 بار کے وزیر اعظم رہے. آپ سے تو میں ایک سٹیٹس مینلی سٹیٹمنٹ کی, میں تو بلکہ یہ کہتا تھا کہ کاش کہ میں ابھی تہران جا کے بیمار تھے. بیماری میں بھی اگر 10 منٹ بھی بولے ہیں تو 2 لائنیں اس کے لیے بھی بولی جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر مریم بی بی نے بات کرنی ہے, یعنی مریم بی بی دیکھیے ہر بندے کی ایک اپنی ایک خاص, مثلا جیسے میں پھکڑ پن کے لیے بہت اچھا ہوں, میں یعنی سنجیدہ گفتگو نہیں مناسب کر سکتا. آپ ماشاءاللہ سوال بہت اچھے انداز میں کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ثنا بی بی کا اپنا کمال ہے. اب مریم بی بی کے اندر جو ریج کو یہ بہت اچھا ریفلیکٹ کرتی ہیں, غصے کو, نفرت کو. پھر یہ بات کرتے کرتے نا ان کے چہرے پہ ایک سمیک آتی ہے, اور نظر بظاہر ہوتی ہے مسکراہٹ, لیکن اس میں کنٹیمپٹ ہوتی ہے, کبھی کبھار ریلیٹس کنٹیمپٹ ہوتی ہے, کبھی کبھار یہ. وہ آپ یہ دیکھیں پوری انتخابی مہم میں 1 منٹ کو نظر نہیں آئی. بھائی آپ آج خانے وال گئیں, وہاں پہ آپ کو 3-4 لوٹوں کے نام تو یاد ہوتے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی, انہیں ٹارگٹ کر لیتی. عوام میں جانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے امیدوار کو لے لیے, بابو آپ اپنے امیدوار کو جتوانا چاہ رہے ہوتے ہو نا, چلو یار آپ بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے ہو نا. تو ڈاکٹر ماریا کے لیے میں جلسہ کرنے گیا ہوں ان کی کانسٹیٹوئنسی میں جو ڈاکٹر ماریا کے شریک ہیں, جن کو ہم ویسی کہیں گے, رائیول کہیں گے, ان کو 3-4 کو اٹھا کے یار بھد بنا کے تو لوگوں کو تھوڑا سا ذرا وہ اکساؤ تو صحیح نا, ان کو ذرا ایکشن ڈریون کریں. وہ بھی نہیں کر رہے, بس یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں بس کسی طرح ووٹ دے دیں, لوگ آ جائیں, تو بے گال بھی ہماری ہو چکی ہے. تو پھر اس کے بعد کانفیڈنس اوور کانفیڈنس ہے نا. نہیں, یہ اوور کانفیڈنس نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس میں یہ ایک ایسا ہائی ہے جو میں معافی چاہتا ہوں, دوبارہ خدا کا واسطہ ہے کل سے میرے ساتھ, بلکہ ابھی سے شروع ہو گئے ہوں گے, لیکن میں کہوں میں نہیں رہ سکتا اپنی بات کہے بغیر کہ اس طرح جب ایلیوژن ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ ہی یہی مریم بی بی آپ کو ایسی بٹر گفتگو کرتی پائی جائیں گی. اللہ آپ کو زندگی دے اور مجھے ذرا زیادہ دے, کیونکہ میں تو کسی وقت بھی ماشاءاللہ, تاکہ میں دیکھ سکوں, میں وہ کہہ سکوں اور آپ وہ وٹنس کر سکیں. آپ کو بٹرنس کا اظہار یہی جب کرتی نظر آئیں گی, لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ ان کو ہمدرد نہیں ملے گا. نصرت جاوید جیسا بندہ بھی کہے گا یہ جن کے ذریعے تصویریں بھجواتی تھی نا, اب انہیں کہیں کہ واپس آئیں یورپ اور ہالینڈ سے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مجھے گالیاں دیں اور آپ کا ساتھ دیں. تو صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو یہ خان صاحب کا بیان ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خان صاحب اب اگر چاہیں بھی دل سے تو وہ اپنی بیس کو بالکل ایلینیٹ کر دیں. دیکھیے لوگوں کو رائٹ اور رانگ ریزنز کی وجہ سے, مثال کے طور پر آج کل جس انداز میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے
میرے بڑے ویسے ادروائز بہت ہماری 90 سے بہت قربت گپ شپ بے تکلفی ہے خواجہ آصف صاحب کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اگر جا کر ان کے ساتھ ذرا مکمکا یا ڈیل کرتے پائے گئے، ہاؤ وڈ دے فیل. اس طرح بہت سارے ینگ افراد جو ہیں، ایک تو بات یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ دوسری طرف انہوں نے ان کی طرف تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. دیکھیے ابھی تک آپ کو کوئی ایسا اسپیسیفک کیس ابھی تک آپ کی نگاہ سے گزرا ہے کہ جی بانی تحریک انصاف بشمول فلاں فلاں شریک مجرم ان لوگوں نے یہ کانسپریسی کی اور جس کا شاخسانہ یہ ہوا؟ ایسا تو کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے نا، جیسا ایک زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف بنا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے نا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ایسے ہے. اب انہوں نے لیکن ان کے بندے اٹھانے سے پہلے سینئر ترین اپنے لوگوں کو فارغ کیا ہے، جس میں لیفٹیننٹ جنرل سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا بات. اب اگر ان کے ساتھ مکمکا ہی کرنا ہے تو پھر ان کا کیا قصور جنہیں فارغ کیا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ڈس انفرینچائزمنٹ ہوگی بہت زیادہ. وہ تو خیر چونکہ ہماری تو بھائی یعنی ون مین آرمی ہے، وہ تو خیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہرحال ادارے کے اندر تو ہوگا کہ یار جائے گا، غلط میسج ہمیں اتنا سخت وہ یہ ہوا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو لیٹرز بھی ملے کہ بھی بندے کے پتر بنو، کیونکہ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھا لگتا ہے آپ جائیں ہسپتال میں تو فوراً آپ کو اٹینڈ کرے. میرے جیسے بندے کو تو یہاں ہو تو آپ بھی فون ہی کریں گی نا کہ ایمبولینس دے دو، اور کیا کریں گی، سمجھ گئی نا بات کو. تو جن کو خاموش کروایا گیا ہے وہ بھی محسوس کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی، لیکن وہ بات چیت اس طرح ہوگی کہ 8 فروری کے بعد جس کے سر پر بھی ہما بیٹھے گا، کیونکہ اب تو ہما نے بیٹھنا ہے، الیکشن وغیرہ تو اب رسم ہے، انتخاب کی رسم سے گزریں گے جیسے یعنی مہندی کی رسم ہوتی ہے، لیکن سر پہ ہما بیٹھے گا نا جس کے، کہیں گے جی وہ عوام کی تو اب منتخب حکومت آ گئی ہے، وہ جو فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے. تو بات وہاں سے ہوگی، پھر وہاں سے ہوگی. اب اس وقت ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیا چوروں سے بات کر رہی ہے یعنی باریاں لینے والوں سے. لیکن وہ تو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو خان صاحب اینڈ ہز ٹیم اینڈ ہز پارٹی کہ بیانیہ وہ ادھر ٹویسٹ کرنا چاہیں وہ ٹویسٹ کر رہے تھے اور ان کے لوگ کلٹ فالوئنگ ہے، لوگ کس طرح جاتے ہیں. دیکھیے اب اس میں اب یعنی پرابلمز آ رہے ہیں. دیکھیے یو کانٹ کیری دا ایلیوژنس. میں یہی بات میں مریم بی بی کو بھی سمجھا رہا تھا پہلے. اسی طرح تحریک انصاف پہ آپ دیکھیے نا کتنے یوں آئے تھے، لطیف کھوسا صاحب ٹک کر کے پھینک دیے گئے. تو یہ تو اب کون، ہر آدمی مہرہ بننے کو تو ہر وقت تیار نہیں ہوگا نا. یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ عالم یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ یہ قربانی کو ہم وقت تیار ہیں. اور دوسرا خدا نہ خواستہ اگر لوگوں کو یہ میسج آئے کہ یہ والا جو پیغام آج والا ہے کہ میں تو بات کرنے کو تیار ہوں، یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ جی پاک پتن والوں کو گرفتاری سے بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں نام نہیں لے رہا، بس ختم.